الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں احسن خلقک، خوش اخلاق بنیے، احسن خلقک، خوش اخلاق بنیے۔ بے شماری کتاب الصلاۃ میں چل رہی ہے اور اس کی دوسری فصل ہم پڑھ رہے تھے شروط صلاۃ کے بارے میں۔ شروط صلاۃ میں سے پہلی شرط وقت تھی، دوسری قبلہ اور تیسری ستر عورت کے بارے میں تھی۔ اسی ستر عورت کی بحث کا ادامہ ہے اور آج ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں سے پڑھنا ہے وَيَجِبُ كَوْنُ السَّاتِرِ طَاهِرًا، یعنی آج کا مسئلہ ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، مصلی کے لباس کی شرائط کے بارے میں ہے، نماز پڑھنے والے کے لباس کی شرائط کے بارے میں ہے کہ وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے والے کے لباس کی شرائط کے بارے میں ہے بحث ہماری۔ فرماتے ہیں واجب ہے کہ ساتر طاہر ہو۔ ساتر یعنی وہی لباس جو شرمگاہ کو چھپانے والا ہے، لباس واجب ہے کہ ساتر طاہر ہو۔ اگر ساتر نجس ہو تو نماز ٹھیک نہیں ہے، ساتر پاک ہونا چاہیے۔ اگر ساتر نجس ہو تو نماز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے مصلی کے لباس کی، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ غصبی بھی نہ ہو، ساتر غصبی بھی نہ ہو، مباح ہونا چاہیے، کسی کا غصب کیا ہوا نہ ہو۔ تیسری شرط میرے عزیزو یہ بنتی ہے کہ غیر معقول اللحم کی جلد اور اون و پشم وغیرہ سے بنا ہوا نہ ہو، غیر المعقول اللحم کے اجزاء سے یعنی نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مصلی کا جو لباس ہے وہ میتہ کے اجزاء سے نہ ہو، غیر میتتن یعنی میتہ سے کے جو اجزاء ہیں ان سے بھی بنا ہوا نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ حریر کا لباس نہ ہو، مرد اور خنثی کے لیے یہ خصوصاً حریر کا لباس نہ ہو۔ تو 5 شرطیں ہو گئیں میرے عزیزو۔ مصلی کے لباس کی شرائط کے بارے میں بحث ہے اور عرض کیا ہے واجب ہے کہ وہ ساتر یعنی لباس پاک ہونا چاہیے۔ اگر ساتر نجس ہے تو نماز ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے واجب ہے کہ وہ ساتر غصبی نہ ہو، مباح ہونا چاہیے۔ نمبر 3 غیر معقول اللحم کی جلد اور اون وغیرہ سے بنا ہوا بھی نہ ہو۔ نمبر 4 میتہ کے اجزاء سے بھی وہ لباس بنا ہوا نہ ہو۔ نمبر 5 حریر کا لباس نہ ہو۔ حریر کی خصوصاً کس کے لیے حریر کا لباس نہ ہو؟ مرد کے لیے اور خنثی کے لیے حریر کا لباس نہ ہو۔ یہ مصلی کے لباس کی 5 شرطیں ہو گئیں۔ مصلی یعنی وہی نماز پڑھنے والے کے لباس کی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طاہر ہو، نمبر 2 غصبی نہ ہو، نمبر 3 غیر معقول اللحم جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے اجزاء سے نہ ہو، نمبر 4 میتہ کے اجزاء سے نہ ہو، نمبر 5 حریر کا لباس نہیں ہونا چاہیے مرد اور خنثی کے لیے۔ 5 شرطیں ہو گئیں۔
اب آ جاؤ جناب علی، وہ جو شروع میں نے عرض کیا ہے پہلی شرط کہ واجب ہے کہ ساتر یعنی لباس سے نماز گزار پاک ہونا چاہیے، 4 مورد بتا رہے ہیں، 4 مورد بتا رہے ہیں کہ ساتر نجس ہو تو معاف ہے۔ 4 مورد، 4 موارد بتائے جا رہے ہیں کہ جس میں ساتر نجس ہو تو معاف ہے۔ نمبر ایک، ایک آدمی ہے جس کو پھوڑے کا زخم ہے یا جراحت کا زخم ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے نا خون وہ کیا ہے بہتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، تو یہ نجاست معاف ہے۔ صاحب کرو اور جرو یعنی پھوڑے والا، جس کو کوئی پھوڑے کا زخم ہے یا کوئی جراحت ہے، تو اس کا لباس اگر اس سے نجس ہو رہا ہے تو وہ نجاست معاف ہے۔ نمبر 2 میرے بچے، اگر درہم میں بغلی سے کم خون ہے لباس پہ لگا ہوا تو وہ معاف ہے۔ نمبر 3، ایک عورت جو بچے کی پرورش کرتی ہے، جو بچے کی تربیت کرنے والی ہے، اس بچے کی تربیت کرنے والی کا لباس پر جو نجاست ہے وہ معاف ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ہی لباس ہے۔ بچے کی تربیت کرنے والی کا لباس پر نجاست معاف ہے جب اس کے پاس ایک ہی لباس ہو، اور شرط ہے کہ یہ جو لباس ہے وہ بچے کے پیشاب سے نجس ہوا ہو، دوسری نجاست نہیں، کوئی اور نجاست معاف نہیں ہے۔ یہ بچے کی تربیت کرنے والی کے لباس والی نجاست معاف کی جا رہی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ لباس بچے کے پیشاب سے نجس ہوا ہو اور اس کے پاس لباس بھی ایک ہی ہو۔ 3 ہو گئی نجاستیں جو لگی ہوئی ہوں ساتر پر تو معاف ہیں۔ اچھا، چوتھی بتاتا ہوں، اور اسی تیسری شرط کے ساتھ وہ بچے کی تربیت کرنے والی کے ساتھ ایک چیز مربوط ہے۔ یہ جو اس کے پاس ایک لباس ہے اور نجاست معاف ہے، نماز وغیرہ اس میں وہ پڑھ سکتی ہے، اس ایک لباس کو پورے دن میں ایک مرتبہ دھونا واجب ہے۔ بچے کی تربیت کرنے والی کا جو لباس ہے، اس لباس کو پورے دن میں ایک مرتبہ دھونا واجب ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو ایک مرتبہ دھونا ہے سزاوار ہے کہ اس ایک مرتبہ کو دن کے آخر میں وہ دھوئے، دن کے آخر میں دھوئے، تاکہ اس میں 4 نمازیں وہ پڑھ سکے جن میں طہارت ہے یا نجاست بھی لگے گی تو وہ بہت کم ہوگی، یعنی دن کے آخر میں کرے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں، مغرب کے قریب جب وہ اس لباس کو دھوئے گی تو اسی کے ساتھ ظہر بھی پڑھ لے گی، عصر بھی پڑھ لے گی، مغرب بھی پڑھ لے گی، عشاء بھی پڑھ لے گی، 4 نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ طہارت کے ساتھ یا نجاست ہے تو تھوڑی بہت کم لگے گی، قریب دن کے آخر میں اس کو غسل کرے تاکہ یہ 4 نمازیں طہارت کے ساتھ یا نجاست لگے تو تھوڑی ہو اس کے ساتھ یہ پڑھ سکے۔ وہ موارد میں بیان کر رہا تھا کہ اگر لباس کے اوپر نجاست لگ جاتی ہے تو وہ معاف ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، 3 مورد بیان کر لیے، چوتھا بیان کرنا تھا، وہ یہ ہے جناب کہ نجاست جو ہے جو لباس پر لگی ہے اس کا دور کرنا متعذر ہو، مشکل ہو، پانی نہیں ہے، نجاست کو دور کرنا مشکل ہو، یہ بھی معاف ہے۔ اور وہ جو مصلی ہے نا وہ اسی نجس لباس میں نماز پڑھے گا، کیوں؟ ضرورت ہے، کیا کرے اب؟ نجاست کو دور کرنا مشکل ہے تو مصلی اسی نجس لباس میں کیا کرے گا میرے بچے؟ نماز پڑھے گا، اور اس شخص پر
ننگے ہو کر نجس لباس اتار کر برہنہ ہو کر نماز پڑھنا معین نہیں ہے، اسی نجس میں نماز پڑھے گا۔ مشہور کے خلاف ہے، کیونکہ مشہور کا یہ کہنا ہے کہ نجس لباس سے نماز نہ پڑھے بلکہ برہنہ ننگے ہو کر نماز پڑھے، بغیر لباس کے یہ بندہ نماز پڑھے، بغیر لباس کے نماز پڑھے۔ شہید اول فرما رہے ہیں اس مسئلے میں کہ قول اقرب یہ ہے، قریب ترین یہ ہے کہ مختار شخص جو ہے نا، مختار جو نجس لباس پہننے پر مجبور نہیں ہے، مختار کو اختیار ہے، مختار کو اختیار ہے۔ کس بات میں اختیار ہے اگر جان؟ کہ وہ اسی نجس لباس میں نماز پڑھے یا لباس اتار کر، نجس لباس اتار کر نماز پڑھے، اور رکوع اور سجود کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اشارے کرے گا، رکوع سجود کے لیے وہ اشارے کرے گا، کھڑے ہو کر پڑھے گا جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، امن ہے اطلاع کرنے والے سے، اگر امن نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ شہید ثانی اس مسئلے میں فرما رہے ہیں کہ میری نظر یہ ہے کہ افضل ہے، افضل نجس لباس میں نماز پڑھنا افضل ہے، نجس لباس میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ کیوں جی؟ دو دلیلیں دے رہے ہیں۔ تمامیت کی رعایت کرتے ہوئے نجس میں پڑھے گا تو ساری تمام نماز پڑھے گا، اشارے وغیرہ نہیں کرنے پڑیں گے، ایک یہ دلیل۔ اور دوسری یہ ہے، کہتے ہیں آغا جان، وصف فوت ہو جائے یا اصل لباس ہی فوت ہو جائے، کون بہتر ہے؟ کا وصف فوت ہو جائے، یعنی پاک نہ ہو، وہ نجس ہو، وصف کا فوت ہو جانا مقدم ہے اصل کے فوت ہو جانے سے، یعنی لباس تو ہے لیکن نجس ہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ اصلا لباس ہی نہ ہو، اصلا لباس ہی نہ ہو۔ ان دو دلیلوں کی بنا پر شارح فرماتے ہیں کہ افضل ہے وہ نجس لباس میں نماز پڑھے۔ اگر اجماع نہ ہو کہ وہ برہنہ آرین نماز پڑھنا جائز ہے، یا شہرت نہ ہو تعین پر کہ آری ہو کر نماز پڑھے، تو فرماتے ہیں یہ اجماع، یہ شہرت وغیرہ نہ ہوتی نا تو میں تو یہ کہتا کہ اصلاً اس کو نجس لباس میں ہی نماز پڑھنی چاہیے، نجس لباس میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے بچے بھلا آپ کیا سمجھے، میں نے کیا بیان کیا آپ کی خدمت میں؟ بات میں نے یہ کی ہے، آج کی بحث جناب ہماری مصلی، نماز پڑھنے والے کے لباس کی شرائط کے بارے میں ہے، اور بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ مصلی کے لباس کی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طاہر ہو، نمبر 2 غصبی نہ ہو، نمبر 3 غیر معقول اللحم کی جلد وغیرہ سے نہ ہو، نمبر 4 میتہ کے اجزاء سے نہ ہو، نمبر 5 حریر کا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ 5 شرطیں تھیں۔ پھر یہ بات کی تھی، یہ جو پہلی شرط ہم نے لگائی کہ مصلی کا لباس طاہر ہونا چاہیے، اس کے ذیل میں بتایا ہے کہ 4 موارد ایسے ہیں جن میں ساتر نجس ہو تو معاف ہے، ساتر کو پاک ہونا چاہیے نا۔ 4 موارد ایسے ہیں، اسی پہلی شرط کے ذیل میں بتایا 4 موارد ایسے ہیں جہاں نجاست لگی ہوئی معاف ہے۔ نمبر 1 وہ آدمی جس کو زخم کا خون ہے، جراحت کا ہے، اور وہ خون جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، اس کے لباس پہ یہ نجاست لگ جائے، کرو اور جرو والا خون، معاف ہے۔ 2 درہم بغلی سے کم والا خون لباس پہ لگے تو معاف۔ تیسری میں نے یہ بتائی کہ بچے کی تربیت کرنے والی کا لباس نجس ہے اور لباس بھی اس کے پاس ایک ہے، تو وہ جو نجاست لگی ہے
لباس پر وہ معاف ہے، فقط یہ ہے کہ اس کو پورے دن میں ایک مرتبہ اس عورت نے دھونا ہے۔ اور چوتھی یہ بتائی جو نجاست معاف ہے ساتر پر لگی ہوئی، کہ نجاست کا ہٹانا دور کرنا متعذر ہے تو پھر وہ اسی نجس لباس میں مصلی نماز پڑھے گا۔ تو اس میں شہید اول کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قول اقرب کہتے ہیں یہ ہے کہ مختار شخص جو ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اسی نجس لباس میں نماز پڑھے، چاہے تو وہ عریان ہو کر پڑھے اور رکوع اور سجود کے لیے اشارے کرے۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ وہ نجس لباس میں نماز پڑھے، یہ افضل ہے اس بات سے کہ وہ عریان اور برہنہ ننگے ہو کر پڑھے، نجس لباس میں پڑھے تو یہ افضل ہے۔ دو دلیلیں دیں شہید ثانی نے، ایک یہ کہا کہ نجس میں پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا، تمامیت ہے، لیکن عریان پڑھتا ہے تو پھر اس کو رکوع سجود کے لیے اشارے کرنے پڑتے ہیں اور وہ ناقص ہے نماز۔ دوسری دلیل یہ دی کہ وصف کا فوت ہو جانا بہتر ہے اصل کے فوت ہو جانے سے۔ وصف کا فوت ہو جانا یعنی پاک ہونا چاہیے، یہ نجس ہے، لباس پاک ہونا چاہیے، وصف کا فوت ہو جانا مقدم ہے اصل کے فوت ہو جانے سے، یعنی اصلا لباس ہی نہ ہو تو اس سے بہتر یہ نجس تو ہے نا۔ فرمایا شہید ثانی نے اجماع نہ ہوتا، شہرت نہ ہوتی تو میں کہتا کہ نہ اصلا نجس لباس میں نماز پڑھنا ہی ہے، بس افضل کی بات نہیں ہے، معین ہے کہ نجس میں ہی پڑھے۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے بات؟ اب آپ توجہ فرمائیے، میں عبارت کا ترجمہ آپ کے لیے کرتا ہوں، توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَيَجِبُ كَوْنُ السَّاتِرِ طاہراً، واجب ہے کہ ساتر طاہر ہو۔ ساتر یعنی وہی جو شرمگاہ کو چھپانے والا لباس ہے، ساتر لباس، واجب ہے کہ وہ ساتر پاک ہو۔ فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ تَصِحْ الصَّلَاةُ، فَلَوْ كَانَ، کانا کے اندر والی ضمیر ساتر، اگر ساتر نجس ہے نماز ٹھیک نہیں ہے۔ وَأُوفِيَ أَمَّا مَرَّا، اوفیہ اما یعنی ان ما مرہ، اوفیہ معاف ہے جو گزرا، کیا؟ من صوب صاحب القروء والجروح، قروء پھوڑے وغیرہ کا زخم ہے، والجروح اور جراحت کا زخم ہے، ٹھیک ہے نا، صاحب قروء اور جروح کے لباس کی نجاست کیا ہے؟ اوفیہ معاف ہے، بے شرط ہی، شرط ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بے شرط اف، صاحب قروء اور جروح کے لباس کی نجاست معاف ہے بے شرط اف۔ شرط اف وہ کیا شرط ہے معاف کی؟ کہ وہ مثلا بہتا رہتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے۔ وَمَا نَجِسَ بِدُونِ دِرْہَمٍ مِّنَ الدَّمِ، اور وہ جو نجس ہوا ہے بدون درہم من الدم، درہم سے جو کم خون لگا ہے، درہم یعنی درہم بغلی سے جو کم خون لگا ہے، ما نجسا وہ لباس جو نجس ہوا ہے درہم سے کم خون سے، وہ بھی معاف ہے۔ وَأَنْ اوفِيَ ان نجاست ثوب المربیت للصبی، اور بچے مربیہ تربیت کرنے والی، للصبی بچے کی تربیت کرنے والی کے لباس کی نجاست معاف ہے۔ اوفیان معاف ہے، نجاست ثوب المربیت للصبی بچے کی تربیت کرنے والی کے لباس کی نجاست معاف ہے۔ بل لمطلق الولد، صبی بچے کو کہتے ہیں نا، شہید ثانی فرماتے ہیں بل لمطلق الولد، بلکہ مطلق ولد کے لیے بات ہے، مطلق ولد۔ وَهُوَ مورد النص، یہ مطلق ولد مورد نص ہے، بچہ ہو یا بچی، مطلق ولد بچہ ہو یا بچی، بچے کی تربیت کر رہی ہو یا بچی کی، معاف ہے، مطلق ولد ہے۔ بل وَهُوَ مورد النص، اور یہ مطلق ولد مورد نص ہے۔
فکان التعمیم اولا، تو پس تعمیم کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تعمیم عمومیت دینا، بچہ ہو یا بچی، یہ عمومیت دینا اولا ہے، بہتر ہے۔ ذات صوب الواحد، یہ ذات صفت مربیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ المربیہ للصبی، وہ مربیہ کون سی؟ ذات صوب الواحد، وہ مربیہ جس کا ایک لباس ہے، اس کی بات ہے۔ فلو قدرت علی غیرہ، فلو قدرت علی غیرہ، فلو قدرت یعنی اگر مربیہ قادر ہے غیر صوب پر، ولو بشرائن اگرچہ خریدنے کے ذریعے سے ہی، او استئجارن یا اجارہ لینے کے ذریعے سے، او استعارتن یا عاریہ اور ادھار لے کر، لم یعف عنہ، لم یعف عنہ، اس صوب واحد سے نجاست معاف نہیں ہے۔ لم یعفا، معاف نہیں ہے، عنہ، اس صوب واحد کی نجاست معاف نہیں ہے۔ فلو قدرت، اگر وہ مربیہ قادر ہے، اللہ غیر ہی، غیر صوب پر، یعنی ایک لباس نہیں کوئی اور بھی ہے اس کے پاس، ولو بشرائن اگرچہ خریدنے کے ذریعے سے قادر ہے، او استجارن یا اجارہ لینے پر، او استعارتن یا عاریہ لے کر، کسی سے ادھار لے کر کے بعد میں دے دوں گی، لم یعف عنہ، تو صوب واحد سے نجاست معاف نہیں ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهَا الْمُرَبِّي، بےہا کی ضمیر کہاں جائیے؟ مربیہ، مربیہ کے ساتھ مربی کو بھی ملحق کیا گیا ہے۔ مربی یعنی مرد جو تربیت کرتا ہے، اس کو بھی مربیہ کے ساتھ ملحق کیا گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اس کا لباس بھی ایک ہو اور وہ نجس ہو جائے تو مرد کا بھی معاف ہے، مرد کے لباس جو بچے کی تربیت کر رہا ہے وہ بھی معاف ہے، مربی کو مربیہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ وَبِهِ الْوَلَدُ الْمُتَعَدِّدُ، وَبِهِ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ الْمُتَعَدِّدُ، بِهِ بچہ واحد، ایک بچے کے ساتھ ولد متعدد کو بھی ملحق کیا گیا ہے۔ ایک بچہ ہو یا بچے زیادہ ہوں، ایک بچے کی تربیت کر رہی ہو یا زیادہ بچے ہوں، بِهِ اس بچے واحد کے ساتھ ولد متعدد کو بھی ملحق کیا گیا۔ ملاؤ اس طرح، الحق بِهِ الولد المتعدد، بچے واحد کے ساتھ زیادہ بچے بھی ملحق کیے گئے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ نَجَاسَتُهُ بِبَوْلِهِ خاصةً، شرط ہے نجاستہ، اس صوب واحد کی نجاست، بِبَوْلِهِ خاصہ، بِبَوْلِ الولد، خاص طور پر بچے کے پیشاب سے وہ نجس ہوا ہو۔ توجہ کرو، یشترط شرط لگائی گئی ہے، نجاستہ وہ صوب واحد نجس ہوا ہو، بِبَوْلِهِ خاصةً خاص طور پر بچے کے پیشاب سے نجس ہو، اس کی بات ہے۔ فلا یعف عن غیرہ، غیر بول، غیر بول معاف نہیں ہے۔ خون لگ گیا ہے، کوئی اور نجاست لگ گئی ہے، بچے کا پیشاب ضروری ہے، پیشاب لگے وہ معاف ہے۔ فلا یعف عن غیرہ، غیر بول معاف نہیں ہے۔ کما لا یعف عن نجاست البدن بھی، جس طرح لا یعف معاف نہیں عن نجاست البدن بھی، بدن نجس ہوا ہو بہی بول بچہ سے، یہ لباس کی بات ہو رہی ہے، اگر بچے نے اس کے بدن پر پیشاب کر دیا ہے وہ معاف نہیں ہے۔ کما لا یعف عن نجاست البدن بھی، جس طرح بدن کی نجاست معاف نہیں ہے بہی جو بچے کے پیشاب سے ہے۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ نَجَاسَةَ الْمُرَبِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيَّدَ بِثَوْبٍ، مصنف نے مربیہ کی نجاست کو مطلق کہا ہے بغیر اس کے کہ قید کرے ثوب کے ساتھ۔ دیکھو نا، کہا ان نجاست المربیہ، نہیں کہا ثوب کی قید نہیں لگائی، نجاست مربیہ کی بات کی ہے۔ مصنف نے مربیہ کی نجاست کو مطلق ہے بغیر اس کے کہ وہ قید کرے ثوب کے ساتھ۔ کیوں جی، کیوں مطلق کہا ہے؟ لأن الکلام فی الساتر، کیونکہ کلام اور گفتگو ساتر میں ہے، لباس میں ہے۔ وَأَمَّا التَّقْیِیدُ بِالْبَوْلِ، اما پیشاب کے ساتھ قید لگانا، وہ لباس پیشاب سے نجس ہوا ہو، پیشاب والی بات، پیشاب سے قید لگانا، فَهُوَ مورد النص، یہ بول مورد نص ہے، نص میں آیا ہے کہ وہ پیشاب سے نجس ہوا ہو۔ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ النَّجَاسَةَ فِي كُتُبِهِ كُلِّهَا، لیکن مصنف نے اپنی تمام کتابوں میں مطلق نجاست کو کہا ہے، پیشاب ہو غیر پیشاب ہو
اس نے مطلقہ ہے مصنف نے فی کتبہ کلہا اپنی تمام کتابوں میں مطلق نجاست کو کہا ہے، پیشاب سے نجس ہو یا کسی اور نجاست سے نجس ہوا ہو، مطلق کہا ہے۔ اچھا، یہ جو لباس تھا اس عورت کا اور ہم نے کہا اس کی نجاست معاف ہے، بچے کی تربیت کرنے والی کا، اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ وَيَجِبُ غَسْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، واجب ہے غسلہ اس ثوب واحد کو دھونا، واجب ہے كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، پورے دن ایک مرتبہ دھونا واجب ہے۔ وَيَنبَغِي كَوْنُ آخِرَ النَّهَارِ، سزاوار ہے کون ہوا وہ مرہ جس کو ایک مرتبہ کہا ہے، کون ہوا وہ مرہ اور ایک مرتبہ آخر النہار، سزاوار ہے کہ وہ ایک مرتبہ دن کے آخر میں ہو۔ کیوں آخر میں ہو؟ لِتُصَلِّي فِيهِ 4 صلوات متقاربۃ بِالطہارۃ او نجاست خفیفۃ، تاکہ وہ فیہ اس لباس میں نماز پڑھے، 4 صلوات تاکہ وہ اس لباس میں 4 نمازیں پڑھے، متقاربۃ بالطہارۃ جو طہارت کے قریب ہیں، تازہ طہارت کی ہوئی ہے، اور نجاست خفیفۃ یا نجاست کیا ہو اس میں خفیفہ ہوگی، متقاربۃ بالطہارۃ او نجاست خفیفہ یا نجاست تھوڑی ہوگی یعنی۔ وَقَضَاءُ فِيهَا، وہ 4 موارد جو میں کہتا تھا، ساتر پر نجاست معاف ہے 4 مقامات میں، یہ چوتھا یا کے بنے گا۔ وَقَضَاءُ فِي أَمَّا يَتَعَذَّرُ إِزَالَتُهُ، اسی طرح معاف ہے اما يتعذر ازالتہ، وہ لباس جس سے نجاست کو دور کرنا مشکل ہو، فیصلی فیہ، پس وہ شخص فیہ اسی نجس لباس میں نماز پڑھے گا۔ کیوں اسی نجس لباس میں نماز پڑھے گا؟ لضرورت، ضرورت کی خاطر، ضرورت ہے اب کیا کرے۔ ولا یتعین علیہ الصلاۃ عاریاً، علیہ اس مصلی پر برہنا اور عاریاً ننگے ہو کر نماز پڑھنا معین نہیں ہے، خلافاً للمشہور، مشہور کے خلاف۔ مشہور کیا کہتے ہیں؟ یہ شخص نجس لباس میں نماز نہ پڑھے، بغیر لباس کے پڑھے۔ شہید اول کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَقْرَبُ تَخْیِیرُ الْمُخْتَارِ، اقرب یہ ہے کہ مختار کو اختیار ہے۔ مختار کون یعنی مختار کون؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يَضْطُرُّ إِلَى لُبْسِهِ، مختار وہ شخص ہے جو لبسِهِ نجس لباس پہننے پر مجبور نہیں ہے، لبردن ٹھنڈک کی وجہ سے، وغیرہ ہی غیر بارد کی وجہ سے، جو مجبور نہ ہو نا وہ مختار ہے۔ مختار کو اختیار ہے کس میں؟ توجہ، بینو یعنی بین یصلی فیہ صلاۃ تامۃ الافعال، یعنی فیہ وہ اس نجس لباس میں نماز پڑھے، صلاۃ تامہ افعال، تمام افعال کے ساتھ پڑھے گا، وبین الصلاۃ اس میں، وبین الصلاۃ عاریاً، اور برہنا عریان نماز پڑھنے میں اختیار ہے۔ فیومی لرکوع والسجود، پس یہ شخص رکوع سجود کے لیے اشارے کرے گا، کغیرہ من العورات قائماً، کغیرہ ہی مختار کی طرف جا رہی ہے، جیسے مختار کا غیر من العورات جو عریان ہیں، جیسے مختار کا غیر جو عریان ہیں ان کی طرح، قائماً مع امن المطلع، یہ بندہ کھڑے ہو کر پڑھے گا جب اطلاع پیدا کرنے سے امن ہو، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں ہے، مع امن المطلع، اطلاع پیدا کرنے والے سے امن ہو تو کھڑے ہو کر، وجالساً مع عدم امن کی طرف جا رہی ہے، عدم امن کی صورت میں وہ بیٹھ کر پڑھے گا۔ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں یہاں اس جگہ پہ، اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ والافضل الصلاۃ فیہ مراعاۃ للتمامیۃ وتقدیما لفوات الوصف علی فوات الاصل السطر۔ توجہ، شہید فرماتے ہیں ثانی افضل یہ ہے کہ نماز فی ہے اسی نجس لباس میں پڑھے، افضل ہے فی ہے اس نجس لباس میں وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ 2 دلیلیں، مراعاۃ للتمامیۃ، تمامیت نماز کی رعایت کرنے کی خاطر،
اگر نجس میں پڑھتا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، رکوع سجود کے لیے اشارے نہیں کرنے پڑیں گے، لہذا مراعتن للتمامیت، تمام نماز کی رعایت کرنے کی خاطر۔ دوسری دلیل وتقدیماً لفوات الوصف علی فوات اصل سطر، وصف کا فوت ہونا مقدم کرتے ہوئے اصل سطر کے فوت ہونے پر، یعنی وصف فوت ہو جائے، لباس تو ہے پاک نہیں ہے نجس ہے، یہ مقدم ہے اس سے کہ اصل لباس بھی نہ ہو، وصف کے فوت ہونے کو مقدم کرتے ہوئے اصل سطر کے فوت ہونے پر۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ لَلْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ عَارِيًا بَلِ الشُّهْرَةُ بِتَعَيُّنِهِ لَكَانَ الْقَوْلُ بِتَعْيِينِ الصَّلَاةِ فِيهِ مُتَوَجِّهًا۔ توجہ کرو، اگر اجماع نہ ہوتا کس پر؟ علی جواز الصلاۃ فیہ، کہ نماز پڑھنا جائز ہے، فیہ شخص مختار کے لیے، آرین برہنہ لباس کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر اجماع نہ ہوتا نماز پڑھنا جائز ہے فیہ شخص مختار کے لیے، آرین ہو کر، بل شہرت بتعین ہی، بلکہ شہرت جو ہے نہ ہوتی بتعین ہی یعنی صلاۃ آرین پڑھنا، کون صلاۃ آرین نماز پڑھنا معین ہونے پر شہرت نہ ہوتی تو کیا کرتا میں؟ لکان القول بتعین الصلاۃ فیہ متوجہاً، تو یہ قول کہ تعین صلاۃ فیہ نجس لباس میں نماز پڑھنا معین ہے، متوجہاً خوب تھا، اچھا تھا۔ ولو للاجماع بل الشہرہ، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ لولا کا جواب ہے، لکان القول بتعین صلاۃ فیہ متوجہاً، نماز کا نجس لباس میں پڑھنا متعین ہے یہ کہنا متوجہ تھا، خوب تھا، بہتر تھا۔ وَأَمَّا الْمُضْطَرُ إِلَى لُبْسِهِ فَلَا شُبْهَةَ فِي وُجُوبِ صَلَاتِهِ فِيهِ، اما وہ شخص جو مضطر ہے، مجبور ہے، إِلَى لُبْسِهِ نجس لباس میں پہننے پر مجبور ہے، سردی ہے مثلا شدید، اس طرح کے مسائل ہیں، نجس لباس میں وہ مجبور ہے، فَلَا شُبْهَةَ فِي وُجُوبِ صَلَاتِهِ فِيهِ، تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے فی وجوب صلاۃ فیہ، اس شخص کا فی اس نجس لباس کے میں نماز پڑھنے پر کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اما المضطر، اما جو مضطر ہے، الی لبسہ نجس لباس پہننے میں، فلا شبہ فی وجوب صلاۃ فیہ، تو اس کا اس نجس لباس میں نماز پڑھنے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے؟ بات یہاں تھوڑی سی اور ہے، وہ آپ توجہ فرمائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اجماع بھلا بالا تر ہے یا شہرت بالا تر ہے؟ یہ جو کہا تھوڑا پیچھے ہٹونا، لو لل اجماع بل شہرہ، یہاں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اجماع کا درجہ اوپر ہوتا ہے، یہ شہرت کا اجماع کا درجہ اوپر ہوتا ہے، تو بل ترقیہ کیوں لے کر آیا؟ بل شہرت ہو، اجماع نہ ہوتا بل شہرت ہو، بل تو ترقیہ ہے بلکہ شہرت، تو یہ اجماع کا درجہ جب اوپر ہے تو بھلے شہرت کیوں کہہ رہا ہے؟ شہرت تو نیچے ہوتی ہے نا، اجماع اوپر ہوتا ہے، شہرت کا درجہ نیچے ہے، کیوں کہا ہے؟ عرض خدمت ہے، توجہ کرو، اس نقطے کو بریکٹ میں رکھ لو، کام آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ نقطہ یہ ہے، اس لیے کہا ہے کہ اجماع تخییر پر ہے، اجماع لو لل اجماع علی الجواز، اجماع تخییر پر ہے کہ برہنہ ننگے ہو کر لباس کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے، جائز، اجماع تخییر پر ہے، اور جو شہرت ہے وہ تعیین پر ہے، بلے شہرت بھی تعیین نہیں، شہرت معین کر رہی ہے اس میں نجس لباس برہنہ اوپر پڑھنے میں، صلاۃ آرین اوپر پڑھنے میں شہرت معین کرتی ہے کہ اسی میں پڑھنا چاہیے، شہرت تعیین پہ ہے، اجماع تخییر پہ ہے، اس وجہ سے شہرت کا درجہ اوپر ہو گیا ہے، اجماع تخییر پر ہے، شہرت تعیین پر ہے، اس وجہ سے چونکہ تعیین پر ہے لہذا شہرت کا درجہ بالا تر بن رہا ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے آقا جان بات؟ اب جناب علی جو اگلی بات ہے وہ میرے خیال کے مطابق میں دوسرے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اگرچہ میں نے خلاصہ جو ہے اس کا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر دیا تھا،
لیکن نہ زیادہ درس طولانی کرنا نہیں چاہتے، زحمت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی جو مصلی کے لباس کے بارے میں آج والا درس تھا، اس میں تقریباً سمجھیں کہ پہلی شرط کی توضیح ہو سکی کہ مصلی کا لباس پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر 4 موارد جو اندر آئے تھے کہ ساتر نجس بھی ہو تو وہ معاف ہے، وہ بیان ہو سکے۔ باقی جو اور 4 شرائط ہیں مصلی کے لباس کی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پیش ہو جائیں گی۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔